دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج میری طبیعت تھوڑی گڑبڑ ہے، اگر کہیں نزلہ زکام کے اثرات آپ تک آئیں تو اس کے لیے معذرت۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی کہ ایک مختصر سا جائزہ 2019 کا اور کیا توقعات ہیں آگے 2020۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نئے گریگورین کیلنڈر کے نئے سال میں خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارا ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام اس کو نصیب ہو اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ 2019 آپ کو پتہ ہے کہ عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کے ساتھ جلوہ پذیر ہوا تھا اور اسی طرح وہ جاری رہا۔ اس میں سیاسی عدم استحکام بدستور موجود رہا، بلکہ پہلے سے بڑھ گیا۔ حکومتی بڑھکیں بھی جاری رہیں اور اپوزیشن پر حملے بھی بدستور بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ۔ اس میں لانگ مارچز بھی ہوئے یا آزادی مارچ کہہ لیں، اور آخر میں آ کے اس پر حریم شاہ اور سندل خٹک کا قبضہ بھی حکومتی ایوانوں پر ہوتا نظر آیا۔ تو اس کو علیحدہ علیحدہ اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو سیاست میں تو ظاہر ہے اسی طرح کی بے یقینی رہی جس طرح اس سے پہلے والے سال میں تھی۔ تو یعنی لیجسلیشن نہیں ہوئی کوئی بھی میننگ فل، اور اگر کوئی کی بھی گئی ہے تو وہ دراصل آرڈیننس، پریزیڈنشل آرڈیننس وغیرہ ہی لائے گئے ہیں، اور جو بذات خود اس چیز کا اظہار ہے کہ عدم استحکام ہے، کیونکہ آرڈیننسز جو ہیں وہ ہمیشہ ٹیمپریری نیچر کے ہوتے ہیں اور وہ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، عام طور پر 4 مہینے ہوتی ہے۔ تو وہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہے حکومت۔ تو بہرحال اسی طرح سیاسی عدم استحکام کی بہت بڑی علامت، بلکہ سب سے بڑی یہ ہے کہ حکومتیں جی ایچ کیو شریف کی طرف دیکھتی ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے، اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بجائے سویلین حکومت کی طرف دیکھنے وہ جی ایچ کیو شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ بہرحال بڑھتا رہا، اور معیشت کی جہاں تک بات ہے وہ کشکول، FATF، IMF، نیب اور پناہ گاہوں اور لنگر خانوں سے ہوتی ہوئی ڈانگ ڈپاؤ پالیسی جو ہے وہ اسی طرح جاری رہی، اور روپیہ جو ہے اس کی بے قدری بدستور بار بار ہوتی رہی۔ تو گویا اور کیا چاہیے، جب روپیہ ہی سستا کر دیا تو گویا سب کچھ ہی سستا ہو گیا نا جی، ایک مزاحیہ سینس میں۔ تو سیاست بھی عدم استحکام کا شکار، معیشت بھی عدم استحکام کا شکار۔ سیاست جی ایچ کیو کی گروی، جی ایچ کیو کی یعنی بلیک میلنگ پوزیشن بدستور، اور معیشت جو ہے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ IMF، ورلڈ بینک، FATF کے ہاتھوں یرغمال۔ اس طرح ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں تو کسی قسم کا کوئی میجر ڈیولپمنٹ کا منصوبہ نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا۔ پہلے جو پچھلی حکومت سے جاری تھے وہ کم و بیش جاری بہت مدھم رفتار کے ساتھ، اور ان میں ایک وہ موٹر وے کا پروجیکٹ کسی حد تک اس کا افتتاح وغیرہ ہوا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح ہی ہے۔ اسی طرح لاہور کی وہ جو اورنج ٹرین ہے وہ بھی کسی حد تک فنکشنل ہوئی، لیکن اس میں بھی بہت ساری فنشنگ ٹچز ابھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ BRT ماشاءاللہ حسب معمول زیر تکمیل ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گی، اور یو ٹرن وغیرہ جو ہیں اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا، اور اس طرح ہر میدان میں ترقی معکوس کا سفر جو ہے وہ گویا بڑی تیزی سے ہم طے کرتے رہے۔ اور اس میں کچھ پازیٹیو آثار بھی ہوئے، پازیٹیو چیزیں بھی ہوئیں، اگرچہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے لیکن بہرحال ہو گئی، اور وہ یہ تھا کہ عدل، کیونکہ عدم استحکام کا شکار تھا پہلے، تو اس میں گویا
اس سال کے کنکلوڈ ہونے سے کچھ دیر پہلے اور آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ایک تو ایکسٹینشن کا کیس جو ہے اس میں گویا ایسے آثار ہیں کہ اگر اب جو جسٹس صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب اگر وہ اپنی ٹانگوں پر وزن ڈالیں اپنے پاؤں پر تو اس سے بہت کچھ خیر برآمد ہو سکتا ہے، لیکن 100% نہ صحیح، لیکن وہ کسی حد تک اس کو چیک کرنے میں کامیاب رہا، جو ایک سونامی کی طرح GHQ کے حضرات آتے ہیں ان کو تھوڑا چیک ملا۔ یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سارے فیکٹر ہیں، اب اتنے مختصر پروگرام میں وہ بات پہلے ہی آپ جانتے ہی ہیں، جتنے پروگرام سنے ہیں یا باقی دوست سنتے ہیں۔ اس طرح ہائی ٹریزن کا کیس یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ تھا، اور جسٹس سیٹھ وقار اور جسٹس شاہد کریم نے گویا قلعہ ٹھوک دیا، اور وہ لوگ جو حقیقی مافیا ہیں ان کی چیخیں نکل گئیں اور بڑے اونچے اونچے بیان سنیندے رہے ہیں جی، یعنی ہمیں پنڈی سے بھی بہت اونچے اونچے بیان نظر آئے۔ وہ بعض دوستوں نے مزاحن یہ بات کہی کہ جج صاحب نے تو آخیا ہی کہ صرف ڈی چوک چ لٹکانا، تو پیٹی براہما نے ملک دی ہر وڈی شاہ راہ اتنے لٹکا کے رکھ دیتا۔ باہر وہ زبردست تھا، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے ہیں ان کی بھی وین عام لوگوں کی طرح ہی نظر آئے، اور وہ یہ کہتے سنے گئے کہ ہم ایک فیملی ہیں، حالانکہ وہ ایک مافیا ہے، فیملی نہیں ہے۔ اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے آئین قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے اپنی جتھے داری اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس طرح لیکن ایک اور، یعنی یہ دو فیصلے بڑے عام ہیں جس سے گویا خیر برآمد ہو سکتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یعنی تیسرا سمجھ لیں نکتہ کہ اویئرنیس جو پولیٹیکل رائٹس کی ہے، وہ جو پہلے مقدس لوگ تھے جن کا تذکرہ کرنے سے انسانوں کو جھرجھری ہوتی تھی، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے وہ جو کفل ہیں وہ توڑ دیے گئے، لہذا اب بہت سارے لوگوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں ایز اٹ از، یعنی وہ خوف اور وہ جو ان کے سروں پر وہ جو شاہ دولہ ولی کے چوہوں کا جیسا خول چڑھایا گیا تھا وہ کسی حد تک نرم ہوا یا بعض کی حد تک تو ٹوٹ گیا۔ یہ یعنی 3 آثار ہیں جو مثبت اشارے کرتے ہیں آؤٹ گوئنگ سال میں۔ اسی طرح اب نئے سال میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں؟ ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو عدل کا چمن ہے وہاں پر یعنی جو گلزار عدن ہے اس سے خوشبوئیں آئیں گی۔ امکان تو یہی تھا نا کہ جناب چیف جسٹس صاحب گلزار احمد کہ اب گلزار عدل سے خوشبوئیں ہی برآمد ہوگی، ہم توقع کرتے تھے، لیکن جو ویری فرسٹ انڈیکیشن ہے، جو سب سے پہلا اس میں نظر آیا، یعنی وہ ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم جن کو اغوا کر لیا گیا ان کے گھر سے عسکری 14، یعنی گویا بڑے محفوظ اور پوش ایریے سے ان کو سیاہ پوشوں نے اٹھا لیا، اور یہ بڑی بات ویل نون ہے، جسٹسز کو بھی پتہ ہے۔ اس نے اور کئی درخواستیں ہوں گی، ایک درخواست میں یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اور اس کی یعنی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس والے سے جو 10 جسٹسز اس میں شامل ہیں، 3 کے خلاف بذات خود ریفرنسز یا درخواستیں موجود ہیں، لہذا ان کے متعلق سوچا جائے کہ یہ جب خود اسی طرح کے ہی ملزم ہیں تو یہ کیوں فیصلہ کریں۔ تو یہ اس پر کچھ اعتراضات لگائے گئے رجسٹرار کی طرف سے، اور اس کے خلاف اپیل تھی، اور وہ اپیل عام طور پر چیمبر میں سنی جاتی ہیں۔ تو انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو اغوا کر لیا گیا، اور ان کی طرف سے وکلاء نے چیمبر میں چیف جسٹس صاحب کو آگاہ بھی کیا کہ یہ واردات ہو گئی ہے اور اس کو کائنڈلی پینڈنگ کر دیں کسی والے سے، تو جب تک وہ برآمد نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہ ان پرسن حاضر ہوں گے اور پھر یہ معاملہ چلے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے کمال مہربانی سے یہ فرمایا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، جب آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، فی الحال تو اس کو ڈسمس کرتے ہیں۔ کیوں؟ عدم پیروی کی بنیاد پر۔
تو اس سے یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے آئندہ آنے والے عدل کے مزاج کے حساب سے. تو گویا ہمیں گلزار عدل کی امید تھی لیکن ملے گا ریگزار عدل. تو وہ جو منہ زور طاقتیں ہیں ان کے لیے یہ جو وقتی ایک تھوڑا معاملہ کنفیوژن والا تھا، شاید یہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ کلیئر ہو جائے اور پھر راوی اسی طرح چین لکھے، کاروبار جہاں جو ہے وہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے. یعنی یہ ایک ورسٹ خدشہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ فرسٹ انڈیکیشن جو ہے یہ حقیقی انڈیکیشن نہ ہو. آنے والے دن چند ہفتے انشاءاللہ یہ واضح معاملات کر دیں گے. تو ہمیں تو بہرحال یہی امید ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ عدل والے جو ہیں وہ طاقتوروں کا مزاج دیکھ کر عدل نہ کیا کریں، وہ آئین قانون اور ملک کا مفاد اور عوام کا مفاد دے کر اور عوام اور سویلین حکومت کی بالادستی کو سامنے رکھ کے یہ فیصلے کیا کریں، نہ کہ بلیک میلنگ مافیا یا جو بھی اپنے آپ کو کوئی فیملی کہتا ہے یا کیا کہتا ہے، جن کے لیے آئین اور قانون اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جن کو غدار باقاعدہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے جن کو غدار کہا گیا اور جنہوں نے غداری سے کبھی انکار بھی نہیں کیا، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو یا تو براہ راست قتل کرنے کا حکم دیا یا ان میں معاونت کی، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کے پرخچے اڑا دیے. اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ غیر انسانی حکم ہے. تو ایسے لوگوں کا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ یعنی عدل، معیشت، سیاست یہ صورتحال ہے. اور جہاں تک نئے سال میں سیاست کی بات ہے تو وہ اسی طرح بدستور نظر آتا ہے کہ عدم استحکام کا شکار رہے گی. موسٹ پروبیبلی جیسے انڈیکیشنز ہیں کہ شاید اس سال کے وسط میں یعنی 2020 کے وسط میں حقیقتاً حکومت بدل جائے اور الیکشن وغیرہ. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وسط تک، جون جولائی تک عدم استحکام جاری رہے گا. اس لیے کہ یہ جو ایکسٹینشن کا اونٹ ہے یہ بھی کسی کروٹ بیٹھے گا تو بات بنے گی نا. بہت بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ نیا آنے والا کیا ہوگا یا پرانے کو اگر ریفربش کر کے دھو دھا کے پھر رکھ لیں تو کیا ہوگا. تو یہ دیکھتے ہیں، یہ بھی کچھ دنوں تک واضح ہو جائے گا. اور جہاں تک معیشت کی بات ہے وہ بھی کم و بیش پہلے ہی کی طرح کہ وہی لوگ اب بھی براجمان ہیں ان پوسٹوں پر. اور اس میں شاید معیشت کے حوالے سے ایک معمولی سا فرق پڑے کہ نیب کو کیونکہ ڈی فینگ کیا گیا ہے، اس کے دانت نکال لیے گئے ہیں. لیکن نکالنے کا مقصد اصل میں تو بہرحال آپ نے لوگوں اپنے چیلن چانٹوں کے اس تحفظ کے لیے تھا، اس لیے پتہ نہیں اس سے خیر برآمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور پھر ہے بھی کیونکہ وہ عارضی نوعیت کا، لیکن توقع کر سکتے ہیں کہ شاید بزنس مین اور کیونکہ بیوروکریٹ اس میں ایگزمپٹ کم و بیش ہو چکے ہیں تو شاید کوئی کسی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہو. دیکھتے ہیں وہ بھی. اسی طرح اب ایک بڑا ویسے ایک نظم بھی آپ کی خدمت میں یہ ماہ و سال کے عنوان سے پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک معمولی سا کمپیریزن دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک آرمی چیف بدلا، منوج مکند نروانے، وہ نیا آرمی چیف بنا، اور جنرل بپن راوت جو ہیں. اور اس طرح آرمی کی گویا چینج آف کمانڈ ہوئی. اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ موقف یہ ہے کہ ہم چینج آف کمانڈ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس اس لیول کی اور کوئی چیز نہیں ہے جس لیول کا باجوہ ہے. یعنی ہمارا موقف یہ ہے کہ گویا ہم حالت جنگ میں ہیں اور اس میں ہم نہیں بدل سکتے. حالانکہ حالت جنگ میں اگر اس طرح ہے تو پچھلے 20 سال سے تو پھر تو ایک شخص کو بھی نہیں بدلنا چاہیے تھا، ابھی بھی مشرف ہی ہونا چاہیے تھا. بہرحال اپنے اپنے انداز ہے نا کہ ہمارے ہاں اب بھی وہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے کہ ہم نے چینج آف کمانڈ نہیں ہونے دینی. اور ساتھ والے ملک میں چینج آف کمانڈ ہوئی، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی تھرتھلی نہیں پئی، کوئی حکومتیں نہیں بدلی، کوئی کہیں سے کینیڈوی صاحب برآمد نہیں ہوئے، کہیں کوئی حکومت کو مفلوج نہیں کیا گیا، اور ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی حکومت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا.
اس طرح بس چینج آف کمانڈ ہوگی، نہ کوئی بڑے بڑے بھاری بوٹوں کی دھمک اور بڑا جاہو ہاشم کے ساتھ کوئی پمپ اینڈ شو کے ساتھ کوئی مظاہرہ طاقت کا ہوا، لیکن دنیا کی بہت بڑی فوج کی چینج آف کمانڈ ہوگی. چلو دوسرے یا تیسرے نمبر پر تو ہوگی اپنے اسٹرینتھ یا نومیریکل اسٹرینتھ کے حساب سے، جو بھی اس کا نمبر ہے. لیکن اہم یہ بات ہے کہ کوئی فین فیئر نہیں تھا بس وہ، بلکہ ہمارے بعض دوست جو مذاق کرتے ہیں ان کا وہ فوٹو دیکھ کے نا، وہ جو پرانا یا نیا آرمی چیف ہے، خاص طور پر وہ میرا خیال آؤٹ گوئنگ جو ہے، کہ وہ کیا ساتھ لکھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈاوو بس سروس ہے یہ اس کا ڈرائیور نہیں ہے، یہ آرمی چیف. بہرحال وہ بڑی مزاحیہ مجھے لگتی ہے. تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. زندہ یاد صحبت باقی.